اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیوری وشا نڈینا کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مگر اس وقت بھی دنیا بھر میں کئی طبقات اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں. اس کی بڑی وجہ اہل مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو کہ دنیا پر مسلط ہے. اس سے معیشت، سیاست، اخلاقیات سمیت ہر شعبہ تباہی کا شکار ہے، جبکہ اسلامی دنیا کو تقسیم کر دیا گیا ہے. امت مسلمہ کو گروہوں میں بڑھ چکی ہیں. اہل فلسطین پر 100 سال سے زائد عرصے سے مظالم ہو رہے ہیں. کشمیریوں پر بھی انتہائی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں عالمی استعمار اور اس کے اعلی کار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ ایسی کب تک ایسے ہی جاری رہے گی، اور کب تک انسانی حقوق کے علم بردار ہی انسانی حقوق کی پامالی کرتے رہیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ماہر نفسیات جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر سمرین افضل اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار رانا ظاہر اقبال صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم تینوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم محترمہ ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ سے ہی کرتے ہیں. ماہر نفسیات ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے محترمہ، جیسا کہ ہم ہوں یا عالمی دنیا ہو، دن تو مناتی ہے ہر سال. آج بھی جو ہے انسانی حقوق کا عالمی دن اور کرپشن کا عالمی ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن اس پہ جو ہے کوئی جو ہے عمل درآمد جو ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے وہ تو نہیں کیا جاتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اس عالمی دن کا حق ادا کرتے ہیں یا دنیا کر رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے اس اہم دن پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. حق ادا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں سب لوگ، اور جس طرح سے ابھی یہ پروگرام ہے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم اپنی اپنی اوپینینز جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اور جو بھی ہم آپ یہ کہیں کہ اس حوالے سے ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے معاشرتی سطح پہ، وہ ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور اپنی آواز جو ہے عام عوام تک جو ہے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ جو ایک سٹیپ ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، یا ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہم یہ ہے بات کر کے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا کے، اور ہیومن رائٹس کیا ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے، جو بیسک نیڈز ہیں آپ یہ کہیں روزمرہ کی ضروریات کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے بیسک نیڈز میں تو آپ یہ کہیں کہ جب بھی اس طرح کے عالمی دن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک تھیم جو ہے ہر سال کا وہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں 10 دسمبر جو ہے دنیا بھر میں آپ یہ کہیں کہ انسانی حقوق کا دن ہے، اور اس میں ہم یہ ہے کہ جنرلی جو اس کا تھیم ہے ایوری ڈے ایسینشلز، روزمرہ کی چیزوں میں، جیسے آپ یہ کہیں کھانا ہے، پانی اور ایجوکیشن، باقی یہ کہ ڈگنیفائڈ وے میں ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ہم آپ یہ کہیں کہ رول پلے جنرلی جو ہے کہ کیا یہ سہولیات جو ہیں یہ میسر ہیں یا نہیں ہیں، یا ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہی ہے کہ یہ بھی ہمارے بیسک رائٹ کا پارٹ ہے. کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بیسک نیڈز ہیں کیا وہ انسانی آپ یہ کہیں ضروریات اور بیسک نیڈز کے پوائنٹ آف ویو سے، اور نفسیاتی اعتبار سے بھی میں اس کو کنیکٹ کر سکتی ہوں کہ جنرلی جو ہے یہ بیسک نیڈز میں بھی آتی ہیں چیزیں کہ انسانی آپ یہ کہیں کہ زندہ رہنے کے لیے ڈفرینٹ تھیریز ہیں نفسیاتی اعتبار سے جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھیریز، اور جس میں آپ یہ کہیں کہ میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے، اس میں آپ یہ کہیں کہ بالکل فاؤنڈیشنل جو ہماری یہ ہے کہ ہائرارکی میں فرسٹ پارٹ پہ فوڈ، شیلٹر، یہ والی چیزیں جو ہیں انیشل پارٹ پہ آ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر میں دیکھوں تو اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم انسانی موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو بیسک نیڈز میں ہی آپ یہ کہیں کہ پانی، کھانا اور باقی نیڈز وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ،
اصل میں آغاز جو ہے وہ نیشنل سے کرنا چاہ رہا تھا، ہم ڈومیسٹک پہ آگے، لیکن اچھا آپ نے پہلے آگاہی دے دی ہے انسانی حقوق کی کہ بیسکلی انسانی حقوق کیا ہیں اور ہمیں اور کیا دینے چاہیے اور کیا مل رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب، جیسا کہ انہوں نے سمرین افضل صاحبہ نے بتایا ہے کہ جناب ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب، بات یہ ہے کہ عالمی دن جو ہے اس پہ جو نیشنل ہے، جو ہمارے طاقتور ممالک ہیں، جو ہمارے بالخصوص یورپ جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو عالمی دن پر بڑے بڑے پیغامات دیتا ہے، کیا وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے؟ کیا انسانی حقوق پر عمل درآمد بھی خود کر رہا ہے اور کروا رہا ہے؟ جب میں نے مثال دی ہے کہ فلسطین کو دیکھیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور بات ہم عالمی جو ہے وہ انسانی دن کی کرتے ہیں، کیا وہ انسانی حقوق کے علمبردار اپنے باتوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی سر، میرے خیال میں many thanks for giving me this opportunity. بات یہ کہ وہ جس طرح آپ نے بات کی ہے بالکل نہیں کر رہی. جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے، یہ ان کا جو پیلسٹائن وار سے جو غزہ میں ہوا، فلسطین میں ہوا، یا کشمیر میں چل رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں، وہ بالکل ان کے کہنے کے پارٹ ہیں، اور زیادہ بھی اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. تو پاکستان بھی اسی دنیا کا ایک لارجر حصہ ہے. یہاں بھی کچھ لوگوں کے حقوق دیکھتے رہے ہیں، دوز جو افورڈ ایلیٹ کلاس کے ہیں، کچھ لوگوں کے اس طرح نہیں ہے جو نان ووٹنگ لوگ ہیں. تو جس طرح دنیا بھر میں جو لوگ کلاس ہے وہ پس رہی ہے، پرابلم نہیں ہے، سیم گوز ود پاکستان. لیکن انٹرنیشنل ادارے بھی اس طرح اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے لوگوں کو، بیسک نیڈس کو. اور وہ بیسک نیڈس سے ویسے بات کی میں بھی، جو سوشل نیڈز ہے وہ بھی ڈومیسٹک نیڈ بھی پوری نہیں ہو رہی، اور انٹرنیشنل بھی پیس سے ریلیٹڈ بھی، فوڈ سے ریلیٹڈ بھی، شیلٹر بھی، اور باقی جو نیڈز ہیں وہ اس کے لیے بھی لوگ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ان تک وہ نہیں پہنچائی جا رہی. اور یہ نہیں ہے کہ دنیا میں افورڈیبلٹی اس کی نہیں ہے یا اتنے وسائل نہیں ہیں. وسائل بالکل ہیں، لیکن ان کی ڈویژن پراپر نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، ان تک نہیں پہنچایا جا رہا، یا اس کے لیے ان کو آف کورس ان کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے، اور باقی سارے فیکٹرز ہیں کہ وہ اپنے حقوق نہ مانگ سکے. تو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں سوسائٹی اتنے نہیں ہیں. ہم جاتے ہیں کہ اس میں پرابلم ہے، ڈیفیکلٹیز ہیں، اور پریفرنس ہے بڑا کلیئر، اور لوگ اس میں کرتے ہیں کہ بیسک نیڈس کے لحاظ سے بھی، اور جنرلی بھی ایکسپریشن کے لحاظ سے بھی، اور ان کے سوشل جسٹس کے لحاظ سے بھی. دیر مینی ایریاز جہاں لوگوں کو اس پہ کمی فیل ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں اس سلسلے میں وائس ریز کرتے رہنا چاہیے. ایک اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے، ایک افیکٹو کمیونیکیشن جیسے آپ کا یہ پروگرام بھی ہے از ون آف دی پارٹ، کرتے رہنے کی ٹرائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ جان سکیں، اپنے حقوق کو ود ان دی لیگل فریم ورک کو حاصل کرنے کی ٹرائی کریں، اور وہ اویئر کیا کیا ان کی بیسک نیڈز ہیں. جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اقوام متحدہ سے لے کے یورپ سارے جو ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ خود ہی انسانی حقوق کے بات کرتے ہیں، خود ہی انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک پر جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، جبکہ خود اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. کیا اس عالمی دن پہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں بھی ذرا انگلی اس طرف اٹھا کے ان کی بات کر کے انہیں بتانا چاہیے کہ جناب آپ انسانی حقوق کا نفاذ کرنے والے، آپ ہی ایجنڈا لانے والے، آپ ہی علمبردار ہیں، اس کے باوجود آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم پہ کیسے تنقید کرتے ہیں آپ؟ جی رانا زاد اقبال صاحب. جی سر، ڈیفینیٹلی پروفیسر میں ان سے پھر آپ کی طرف
جی رانا ذالک جی سر. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا, بالکل صحیح. آپ نے انہی ممالک نے, انہی یورپین ممالک جو انہیں کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں یہ انسانی حقوق. اور لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خود سے عمل نہیں کر رہے. وہ آپ کشمیر آ جائیں, غزہ آ جائیں, آپ اور بے شمار ممالک ہیں, ویتنام میں آ جائیں آپ, اس کے علاوہ اور چھوٹے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر آپ دیکھیں وہاں پہ غزہ کی بات جب ہم کرتے ہیں, وہاں پہ بچوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, یقین کریں مجھے ایک دو لوگوں کے یورپ سے بھی اور کافی لوگوں کے مجھے آیا کہ اس پہ لکھیں آپ کہ وہاں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, بچوں کو نہ غذا دے رہے ہیں نہ دوائیاں دے رہے ہیں. شاہ صاحب یہ باہر چیز نہیں آ رہی, لیکن وہ جہاں وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ. دیکھیں دنیا میں میرا خیال سب سے پہلا حق وہ معصوم بچہ ہے جس کو دنیا کا نہیں پتا کہ ملک کیا ہے, سوسائٹی کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, ذات کیا ہے, برادری کیا ہے. وہ ایک سب کے لیے ایک ہے, اس کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زبان نہیں ہے, اس کی زبان صرف معصومیت ہے. جب آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں, ان کو آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. میں کہتا ہوں یورپ کی سب سے ہماری یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے, ان کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہے یہ کہ غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں, بچے لہو لہان, بچوں کو دوائیاں میسر نہیں, بچوں کو غذائیں میسر نہیں. فلسطین, کشمیر, یہ تو ایک علیحدہ ہے. امیگرینٹس کو پورے انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے. بالکل بالکل صاحب, آپ دیکھ لیں جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے, وہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کی معاشی جو ترقی ہے اس کا حصہ بنتے ہیں وہاں پہ ان کی یعنی. لیکن آپ دیکھیں وہاں پر بھی اب تو یہ صورتحال ہے شاہ صاحب, وہاں پہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں ان کو پراپر اجرتیں نہیں مل رہی, ان کو کم دے رہے ہیں اپنے وہاں کے لوگ, اور ان کا جو معاشرہ ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ یورپ, دیکھیں اسلام سب سے بڑا انسانی حقوق کا لمبردار تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بات ہم چلے جائیں 1500 سال, یعنی 1500 سال پیچھے چلے جائیں تو انسانی حقوق کی بات تو اسلام نے تبھی کر دی. تو لیکن اب آگے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے, تو بیڑا اٹھانا کیا, ان کے انسانی حقوق کیا ہے, اپنے لیے کچھ اور ہیں, اوروں کے لیے کچھ اور ہیں. تو جب ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ, بات جب ہم وہاں کی کرتے ہیں اور اس میں عام طور پہ آپ جیسے بحر نفسیات جو ہیں وہ بات اس کرتے ہیں کہ ہمیں آگاہی دینی چاہیے. اچھا آگاہی تو ملی ہوئی ہے, وہ تو لوگ جانتے ہیں نا, جو ترقی یافتہ ممالک ہے انہیں تو وہاں تو قوموں کو عواموں کو آگاہی دی جاتی ہے, اور بہت دی ہوئی ہے, اس پر اپنی قوم تک وہ کسی تک عمل بھی کر رہے ہیں. ہمیں جتنی آگاہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, جتنی آگاہی ہے مزید دینی چاہیے, آپ نے درست فرمایا تھا, لیکن کیا اس آگاہی پہ انہیں اپنے حقوق پورے مل رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میری فیلڈ بھی ذرا آپ یہ کہیں کہ اس طرح کی ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آگاہی اگر ہے بھی کچھ حد تک, کچھ لوگوں کو آگاہی ہے, اور کچھ پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گی کہ جب آگاہی جو ہے آ جائے اور انسان آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر بات نہ کرے, یا پھر اس کو اپنی آواز کو آپ یہ کہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو اس طرح سے ریز نہ کر سکے, تو انسان کے اندر آپ یہ کہیں کہ ایک ہیلپ لیسنس بھی آتی ہے, کہ اس کے اندر ایک بے بسی والا ایلیمنٹ بھی ہے. اور کئی دفعہ آپ یہ کہیں کہ انسانی ڈیفenس بھی اس طرح کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سٹریس سے بچانے کے لیے اس چیز سے ڈیٹیچ بھی کر لیتا ہے. تو obviously جو آگاہی جن لوگوں کو ہے, جس طرح سے ہے آگاہی کہ یہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں, اس طرح سے وائس تو ریز نہیں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی ان چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یا پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس ٹائم پہ, انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈیٹیچ کر لیا ہے, اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جنرلی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز انیکویلٹی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ پہ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے رائٹس ہیں کیا, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ رائٹس ہیں کیا اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جنرلی وہ اویلیبل ہیں, اس چیز کی ریسورسز جو ہیں ان کو مل رہے ہیں, اور اگر نہیں مل رہے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے ہم کیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں جنرلی, اور اگر بات نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں, اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بات اور آواز اٹھانے کی جہاں بات آتی ہے تو پٹ پڑتی ہے, ڈالے آ جاتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, سارے حقوق جو ہیں وہ تو پیر کے نیچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اور آدمی چلاتا کرلاتا
جا کے جیلوں میں بند ہو جاتا ہے, پابند سلاسل ہو جاتا ہے, پھر آ کے ان پہ انگلی رکھ دیتا ہے کہ بس غلطی ہو گئی, ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اب نہیں ہم کریں گے. جی, آپ کی بات سے میں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہی ہوں, سمجھ بھی رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ ہے کہ بات کرنے کی اپرچونٹی نہیں دی جاتی ہے, ان کو جو ہے روک دیا جاتا ہے. یہ تو آپ یہ کہیں کہ کرنٹ ایرا میں میرے خیال سے سب لوگ فیس بھی کر رہے ہیں, اور یہ میرے خیال سے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک obviously انسانی آواز کو اپنے رائٹس کے لیے اگر نہ ہم آپ یہ کہیں کہ ریز کر سکیں, اس کو دبانے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت سارے آپ یہ کہیں کہ سائیکولوجیکل کانسیکوینسز بھی ہیں, فرسٹریشن بھی ہے, اسٹریس بھی ہے, اینگر بھی ہے, اس کے لیے انٹالرنس بھی آ رہی ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے, یہ اسی لیے آ رہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آزادی نہ دی جائے آواز کو اٹھانے کی اور اپنی بات کو آگے نہ پہنچانے دیا جائے. تو یہ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عالمی دن پر ہر دور حکومت میں ہر صدر وزیر اعظم جو ہے ایک نئے عزم کا اظہار کرتا ہے. آج بھی ہمارے صدر وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ جناب ہم پوری طرح حفاظت کریں گے, وہ عام عوام کو پرووائڈ کریں گے. اچھا, یہ ایسی ٹیپ ہے, ایسا دعویٰ ہے جو ہر سال جو ہے ایسے مواقع پہ چلتا ہے, تو چل گیا, خبر بھی آ گئی, اسپیکر بھی چل گئے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دور حکومت میں ہر حکومت نے واقعی اس بات کو ترجیح دی ہے اور اپنی ترجیحی بنیادوں پر رکھا بھی ہے؟ اس میں صاحب میرے خیال میں گیپ ہے. جو وعدہ بات کی جاتی ہے تھیوری, وہ تو بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی ہے اور اس میں پرومس کیا جاتا ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کی حد تک لوگوں تک اس کا کیا بینیفٹ ملتا ہے وہ کوسچنیبل ہے. اس میں امپروومنٹ لائی جا سکتی, بہتری لائی جا سکتی ہے, اور اسٹرائیو کرنا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں تک بہتر ان کی چیزوں جو پرومس کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ہیومن رائٹس کا, پاسبلٹیز سب چیزوں کا, اس کو پریکٹیکلی مطلب دیا جائے اور اس پہ عمل ہو, اور اس کی امپلیمنٹیشن جس طرح ہمارے باقی لاز میں کمی ہے اس طرح انفارچونیٹلی اس میں بھی کمی ہے. دیر از اے لاٹ آف روم جہاں امپروو کیا جا سکتا ہے اور بہتر وے سے لوگ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان کی بہتر ہو سکتی ہے, ان کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے, انفارمیشن کو کمی لایا جا سکتا ہے, اور وہ جو ریلیس ایٹیچیوڈ ان میں آتا ہے یا لا کے اگینسٹ جو وہ اپنا رویہ شو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ باقی جگہ پہ, وہ کافی حد تک کام کیا جا سکتا ہے اگر پریکٹیکلی وہ دعوی لائی جا سکے. گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. جی پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو وعدوں اور اقدامات سے نکل کر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ عام انسانوں کو, عوام کو انسانی حقوق کم سے کم زندگی جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے ان کی اپروچ کے مطابق. کیا وہ دی جا رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس کا گیپ ہے, جیسے پہلے بات ہوئی, اس میں نیڈ آف امپروومنٹ, بہتری کی جا سکتی ہے, سروسز کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا جانے اچھے چانسز ہیں اگر ہم اس گیپ کو فل کر لیں اور جو پرومس کیا جا رہا ہے اس کو پریکٹیکلی پرووائڈ کیا جائے. اچھا جی ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کے کیا لوگوں کو مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا, تو کیوں نہیں مل رہا, کیسے انہیں پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, عام آدمی اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے؟ عام آدمی کو تو سب سے پہلے یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کی کیا بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. عام انسان کو تو ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. تو فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ ان کو اس چیز کی آگاہی ہو اور ان کو پتا ہو. پلس مجھے لگتا ہے کہ جب تک کسی کی پرائمری نیڈ پوری نہیں ہوتی نفسیاتی اعتبار سے بھی, تو وہ سیکنڈریلی اس طرح کے آپ یہ کہیں کہ جنرلی اگر کوئی انسان بھوکا ہوگا یا آپ یہ کہیں کہ اس کو اچھا پانی جو ہے اور اس کو جو ہے گھر کی چھت وغیرہ اویلیبل نہیں ہے, تو وہ تو اسی اسٹرگل میں لگا رہے گا. اور ہماری جو یہ آپ یہ کہیں کہ جس طرح کی کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے ریسورسز ہیں,
उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आप ये कहें कि लोअर क्लास और उस तरह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गुर्बत है, ठीक है, महंगाई है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो वो तो मेरे ख्याल से इसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि अपनी बेसिक जरूरियात को कैसे पूरा करना है। और जनरली ये है कि वो अपनी ही स्ट्रगल्स में है, किससे बात करनी है। और आपको पता है कि हमारी अथॉरिटीज भी उस तरह से नहीं है कि जो एक जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि उसके अंदर गैप है। तो अगर हम देखते हैं तो उस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारे ये कहें कि अथॉरिटीज हैं, हुक्मरान हैं गवर्नमेंटल लेवल पे, ठीक है, वो उन चीजों को किस तरह से एड्रेस करते हैं हर वक्त पे, हर दौरे हुकूमत में हर एक का एक अंदाज रहा है लोगों को डील करने का। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस तरह के डेज जो हैं इस पे हम बात कर रहे हैं तो जनरली हमें एक आम इंसान की बेसिक जो जरूरियात हैं अगर वो फुलफिल होंगी तो ही उसकी कोई आइडियोलॉजी जो है वो आगे तक जा सकती है। अदरवाइज तो वो अपने आइडियाज को भी शेयर करने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि जब उसने फोकस ही उस चीज पे करना है जिसमें कि वो जिंदा रह सके तो उससे आगे तो कोई इंसान फिर जा नहीं सकता है। ठीक है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर साहब, जैसा कि मोहतरमा डॉक्टर समरीन अफजल साहबा ने कहा है कि ये जो गैप है इसको दूर करने की जरूरत है। एज ए माहिर नफ्सियात आप क्या समझते हैं कि आवाम में और हुक्मरानों में और बिलखुसूस इन इंसानी हकूक के हवाले से कौन सा ऐसा क्या ये गैप है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? और इसमें माहिर नफ्सियात के हवाले से ये भी ऐड कीजिए कि दोनों की नफ्सियाती प्रॉब्लम क्या है कि वो ये गैप दूर नहीं कर पा रहे हैं। जी ऐसे ही अब मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि ऑफ कोर्स बेसिक नीड्स से आगे बढ़ के फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है। नामवर जो है माहिर नफ्सियात हैं, आप तो बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। जरूरत इस अमर की है कि हुक्मरान और अवाम आपकी बात सुनकर उस पर अमल करें। जी जी, जैसे बात हो रही है कि लोग अवेयर हों, फिर उसकी वो अभी अगर पूरी नहीं हो रहा तो उसकी प्रॉपर डिमांड करें विद इन लीगल मीन्स। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज जो उनसे कोलैबोरेट करती हैं वो खुद तो फेल हो रही हैं लेकिन वो इनसे डेफिनेटली डिमांड करती हैं और किसी न किसी हद तक इंटरनेशनल प्रेशर के लिहाज से भी हुक्मरान ट्राई करते हैं वो उसमें स्ट्राइव करें, बेहतरी करें। और उस गैप को फिल करने के लिए डेफिनेटली एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत है। एक तो कि आपस में लोग बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हों, चीजों को कन्वे कर रहे हों और गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन और एक एहसास की जरूरत है कि अगर लोगों में एहसास होगा तो वो और उनकी अपने एक जमीर की भी बात है और उनकी पावर के लिहाज से कि वो किस तरह इन चीजों को आपस में मिक्स कर और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में, जिसमें लॉ है और बाकी हेल्थ एजेंसीज हैं कि मिला के वो एक कोलैबोरेटिव वे में लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। बात तो वो रहेगी एज ए नफ्सियाती तौर पे क्या वजह, क्या नफ्सियाती प्रॉब्लम है हुक्मरानों की कि अवाम को अपने पेज पर नहीं लाते हैं और वो खुद दूसरों के पेज पे जाना रहना चाहते हैं? जी, उसमें शायद डेफिनेटली उनका अपना मोटिव भी हो सकता है और कुछ गेन भी हो सकते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में किसी न किसी लेवल पे कुछ एफर्ट होती भी नहीं है, वो मासेस तक उस तरह पहुंचती नहीं है। दोज हु नो वो उसका फायदा उठा लेते हैं और जिनको नहीं आइडिया वो उन तक उस तरह नहीं पहुंच पाता। तो मैसेज पे वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, बात आपकी सही है। दोनों माहिर नफ्सियात की ये समझ में आती है कि गुड गवर्नेंस जो है ना उसका फुकदान है। बेसिकली जब गुड गवर्नेंस ही नहीं होगी, उनके जो मामलात हैं, अमली इकदामात हैं, वो जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, कैसे जो है वो इंसानी हकूक मिलेंगे, कैसे इंसान की जिंदगी में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी और वो ये कह सकेगा कि हम इस आलमी दिन पर ये इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम भी हुक्मरानों के साथ हैं और हुक्मरान भी हमारा ख्याल कर रहे हैं। राना ज़ाहिद इकबाल साहब, क्या आप समझते हैं वाकई ऐसी ही बात है कि हुक्मरान जो है वो तरजीहात में एक तो अवाम शामिल नहीं है, दूसरा उनकी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस की वजह से सारे मामला जो है ना वो गड़बड़ हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत मिलते हैं मिलने चाहिए और देना भी चाहते हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं इंसानी हकूक आम आदमी को? शायद साहब मेरा इसमें थोड़ी सा ना मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा
شاہ صاحب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ, ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو وسائل ہیں اس اعتبار سے یا کمپیریٹیولی اس کے مطابق نہیں بڑھ رہے ہیں. اور بنیادی طور پر جو دیکھیں شاید صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکمران بھی ہو, ایون میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہو, میں سمجھتا ہوں بے شک یہ سیاسی حکمران ہو, بے شک عسکری حکمران ہو, کوئی بھی ہو, عام آدمی ہو, وہ ہر کوئی چاہتا ہے, جیسے میں ہوں, جیسے میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں, میں سمرین افضل صاحب کو جانتا ہوں, کہ ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں, لوگوں کے کام آنے کو تیار رہتے ہیں, لوگوں کو وسیلہ بننا چاہتے ہیں لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں عمران بھی ہمارے ایسے ہی چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہر سال ہمارے اتنی, میں تھوڑی سی میری بات صاحب خدا کا میں خوف ادھر آ رہا کریں, ہوں, آپ سچ کے علمبردار ہیں, آپ صحافی ہیں, کیا آپ نے بات کر دی ہے حکمران یہی تو نہ ماہر نفسیات دونوں سے اگلا سوال کرنے والا وہ کرنا پڑ رہا ہے کہ محترم ان کی تو نفسیات, یہ سن لیجئے رانا زاہد اقبال صاحب سوال سنیے, ان کی تو نفسیات جو ہے خراب یہ آئی ہوئی ہے. سر میرے پورا جواب سنیں گے نا, سن تو لیں سوال, محترم سوال سن لیں. جی جی یہ ہوئی ہے کہ وہ قومی عوامی مفاد کو چھوڑ کے ذاتی مفاد کے اسیر ہوئے ہیں, اس مرض کا شکار ہیں. جب تک وہ اس مرض سے نہیں نکلیں گے کیسے عام انسان تک اس کے انسانی حقوق یا ان کی ضروریات پہنچیں گی؟ اس کا آپ جواب دیں. میں ان سے نفسیاتی طور پر ان سے پوچھ لوں گا کہ اس مرض کا علاج کیا ہے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ شاید صاحب وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ہر سال یہ جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو نچلا طبقہ بیچارہ پس رہا ہے, اس سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں. بلکہ میں پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تو لاکھوں میں تعداد ہے جو ہر سال جس میں گریجولی جو بڑھ رہی ہے, وہ صرف بے روزگاری, مہنگائی اور جو دہشت گردی ہے, جو لوگوں کو پراپر فوڈ نہیں مل رہی, لوگوں کے دیکھیں جس شخص کے بچوں کو شام کو دودھ نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا, پراپر ڈائٹ نہیں ملے گی, ذرا وہ ماں باپ تو نفسیاتی مریض ہی بنیں گے نا. اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ حکومت تو چاہتی ہے کرے, لیکن شاہ صاحب ہمیں جو حقیقی مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھنا, ہماری عوام بھی اس میں برابر کی قصوروار ہے. دیکھیں 5-5 6-6 بچے ہیں لوگوں کے, 7-7 بچے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کم عمری کی شادیاں کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری دیکھیں آگے ہی ہمارے پاس ہمارا رقبہ کم ہے, آبادی زیادہ ہے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں بہت وسائل ہے, میں اس بات سے شاید سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. ہاں حکمران قصوروار ہے کہ جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں ان کو چاہیے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے, عوام کو گراس روٹ لیول پہ ان کو سہولتیں بہم پہنچائیں, لیکن وہ بھی اس میں ناکام ہے. لیکن اس کی شاید سب اور کئی ساری وجوہات ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیں ہمارے رسم و رواج کیا ہے, ہمارے یہاں پہ مختلف دودھ رہتے ہیں. جی ڈاکٹر سمرین افضل صاحب, آخری سوال, یہ مرض جو ہے, یہ جو جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ جو نفسیاتی مرض ہے اس کا عوام بھی شکار ہے اور حکمران بھی شکار ہے, وہ ہے ذاتی مفادات. جب تک اس عالمی دن پر اس عہد کی ضرورت ہے, اس عزم کی ضرورت ہے کہ ہم ذات کو چھوڑ کر قومی, ملکی, عوامی مفاد میں بات کریں, اس کا خیال کریں, احساس کریں. اسی طرح حکمرانوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ذات کو چھوڑ کر عوام اور قوم اور ملک کی جو ہے اس کو اہمیت دیں. یہ مرض ہے جو دونوں طرف شکار ہیں, عوام بھی شکار ہیں, ان کو روٹی روزی کی طرف ڈال دیا گیا ہے اس کو, تو ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اسی طرح حکمران کا پیٹ نہیں بھر رہا, وہ بڑھ گئے ہیں پیٹ, سب کچھ لوٹی جا رہے ہیں اور عوام کی طرف دھیان نہیں. مرض ہے, اس مرض کا علاج کیا ہے محترمہ ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ؟ وہ بتائیے, لوگوں کو حل بتائیے. یہ جو ہم آگاہی دیتے رہتے ہیں نا, یہ ہے جی یہ مسئلہ ہے جی, آبادی بڑھ گئی ہے اور جناب آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے, یہ حکمران بھی یہی بتاتے رہتے ہیں ہو گیا وہ ہو گیا. وہ حل جو ہے نا اس کی طرف آنا چاہیے. یہ مرض ہے. آپ دونوں ہی بڑے ڈاکٹر نامور بیٹھے ہوئے ہیں, ماہر نفسیات, بتائیے حضور کہ یہ نفسیاتی حکمرانوں کی اور عوام کی جو ہے مرض, اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس دونوں آئیں یا آپ کو اپنے پاس بلائیں اور آپ ان کے اس مرض کا علاج کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں
کہ اس طرح سے ہو کیوں رہا ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے اس اینگل سے دیکھیں کہ دیکھیں جنرلی تو ایک احساس بلڈ کرنے کی، ایمپتھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو کسی یہ کی بتا جگہ دیجیے پہ کہ یہ مرض ہے نا جی، یہ مرض ہے یا میں ویسے ہی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں؟ یہ مرض ہے آپ کی ماہر نفسیات میں، اس کو کوئی مرض سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ پہلے تو یہ بتائیے اور پھر اس کا علاج بتا دیجیے، کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا ہے. آخری سوال یہ. جی ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کریں گے، لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں سیلفشنس کا ہونا یا انڈیویجول سوچ کا ہونا، یعنی کہ ذاتی مفادات کی طرف رہ جانا، یہ ہمارا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، وہ لوگ جو کلیکٹیو سوچتے ہیں، جوائنٹلی سوچتے ہیں، ایز اے نیشن سوچتے ہیں اپنے آپ لے کے. ابھی بھی اگر آپ کی بات کو بھی میں دیکھتی ہوں تو آپ بھی اس چیز کو ہی پرموٹ کر رہے ہیں کہ ہم انفرادی سطح پہ مت سوچیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کلیکٹیو ایز اے نیشن ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے، ایز اے قوم سوچنا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ احساس کا ہونا، ایمپتھی کا ہونا، ایک دوسرے کے لیے آپ یہ کہیں کہ دوسروں کے رویوں کے بارے میں اور ان کے جو پرابلمز ہیں اس کے بارے کو ان کو سمجھتے ہوئے ان کے سولوشنز کو انٹروڈیوس کروانا جو ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی، وہ جو ہے آپ یہ کہیں کہ فرسٹ اسٹیپ پہ تو یہی ضروری ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ایک آپ یہ کہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اب یہ تو اس میں تو کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ سوشل سائیکالوجی کے بھی ہیں، کچھ آپ یہ کہیں انڈیویجولسٹک اپروچز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہ پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے مذہب میں، اسلام میں ہمارے میں ایمپتھی، کچھ آپ یہ کہیں بیسک رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں گائیڈنس دی جاتی ہے. کچھ ویلیوز اس طرح کی ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ قناعت پسندی کے ساتھ بہت زیادہ ہوس کا شکار تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا، کہ آپ یہ کہیں کہ اپر لیول پہ ہم جب بالکل ہی آپ یہ کہیں کہ ایک سائڈ پہ بیلنس ہی نہیں ہے، ایک سائڈ پہ اپر سائڈ ہے اور ایک سائڈ پہ بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ ڈاؤن ٹو ورڈز لوگ ہیں. اگر ہم ان کے مسئلوں کو نہیں سمجھیں گے، ان کے لیول پہ جا کے ان کے پرابلمس کے سولوشنز کو، ان کی بیسک نیڈز کو، جیسے میں تو ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتی ہوں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کی میڈیسنز، باقی چیزیں، یہ بھی بیسک ان کی ضروریات میں آتی ہیں اور ان کو یہ والے مسائل بھی مہیا نہیں کیے جاتے ہیں جنرلی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ڈسٹریس میں ہے. تو ہم معاشرتی لحاظ سے بھی ہمیں اور مذہبی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایز اے انڈیویجول جو ہماری ویلیوز ہیں یا جو ہماری آپ یہ کہیں کہ ایک ہماری پہچان ہے، کیا ہم اس لیول پہ جا کے لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں، اور کیا ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ انڈیویجولسٹک ہے، ہم خود کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے. کیا ہماری اس طرح کی سوچ ہے؟ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی اس ٹائم پہ جو ڈسکریپنسی ہے، جو آپ یہ کہیں کہ ایک تضاد ہے، جنرلی اس بات کی ضرورت ہے کہ کیا ٹریننگ اس طرح سے ہو رہی ہے ہماری معاشرتی لحاظ سے، کیا ہمارے اسکولز میں ہمارے جو بچے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ اس طرح سے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، یا بچے زیادہ تر سکرینز کے ساتھ ہیں یا گلوبلی چیزوں سے کنیکٹڈ ہے. تو کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے تربیت کا بھی رول ہے، اور اس سے یہ ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے obviously جو ارلی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ چیزیں انیشل چائلڈہڈ سے بنتی ہیں، بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ بڑے ہونے تک انسان کی شخصیت کا پارٹ بنتی ہیں. اور پھر شخصیت کے ہی مسائل سے آپ یہ کہیں کہ اس طرح کی سیاسی اور باقی چیزوں میں پرابلمز آتے ہیں. انسانی شخصیت میں اگر ایمپتھی ہوگی اور کسی کے لیے احساس ہوگا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے دوسرے کے لیے جو ہے پرابلمز لوگوں کے منیمائز کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بیسس پہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو بھی بہت ساری آپ کہیں کہ آرگنائزیشن اس طرح کی کام کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ یہ کہیں کہ کھانا پینا، کپڑے، جوتے، باقی چیزیں آپ یہ دیکھیں فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو پرابلمز ہیں وہاں پہ بھی آپ یہ کہیں کہ اس انسانی احسار اور قربانی کا جو جذبہ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ اپنی چیزیں جو ہیں ان کو شفٹ کرتے ہیں. جی جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب، وہی بات آپ کی طرف ہے. یہ تو انہوں نے بتا بھی دیا، دونوں چیزیں بتا دی اپنے طور پہ، اپنے نظریے کے مطابق کہ جناب یہ جو ہے نا یہ مرض ہے،
یہ جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا اپنے حوالے سے ہو، یہ عوام میں اور حکمرانوں میں دونوں میں یہ ذاتی مفاد کی جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ذاتیات پہ لگ گئے ہیں۔ انہوں نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق یا آپ ایسے ماہر نفسیات نامور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی دونوں عوام ہوں یا حکمران ہوں یہ نفسیاتی مرض کا شکار ہیں ذاتیات کے حوالے سے، اور اس مرض کو دور کرنے کا آپ کے پاس کیا علاج ہے آج عالمی جو دن ہے اس کا انسانی حقوق کا، اس پر؟ جی پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب، آپ کی آواز دبی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے یا دوبارہ لنک کر لیجئے۔ زاہد اقبال صاحب، آج کے اس دن کے موقع پر انسانی حقوق کے آپ کیا پیغام دیتے ہیں حکمرانوں کو، عوام کو، چھوٹا سا، کہ جناب ہمیں صرف عزم کرنے کی، دعوے کرنے کی، وعدہ کرنے کی نہیں، بلکہ ہمیں کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، آپ دوبارہ لنک کیجئے پھر شاید آئے گی۔ جی رانا زاہد اقبال جی آئی ہے۔ جی شاہد صاحب، ایسے ہے کہ دیکھیں، یہ تو آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ صرف حکمرانوں کو نہیں، عوام کو بھی اپنے حقوق کا نہ صرف خیال کرنا پڑے گا، بلکہ ان حقوق حکمرانوں تک پہنچانا بھی پڑے گا، انہیں لینا بھی پڑے گا ان سے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عام ماسیز ہیں، جو عام لوگ ہیں، عام عوام ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی تمام حقوق پورے نہیں کرتے، وہ جو ان کے فرائض ہیں وہ اپنے فرائض کو پورا نہیں کر رہے۔ تو ظاہر حکمران بیچارے تمہارے 8 دہائیوں سے یہی صورتحال ہے، وہ عام آدمی کو تو ان کی نظر میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو عام، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پیغام کی بات کرتے ہیں نا، تو دونوں کو، عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی میں بندگی ہے، یہی اللہ پاک کا حکم ہے، اور بینگ اے مسلم ہمیں ہمارا سب سے بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم تمام حقوق پورے کریں، چاہے وہ کسی سطح پر بھی ہوں۔ امتیاز ڈوگر صاحب آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ڈاکٹر سمین افضل صاحبہ، آپ خود آپ کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کی این جی او ہے، آپ دیگر این جی او کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں، اپنی خدمات دیتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم جہاں دیگر مباحثہ کرتے ہوئے ساری چیزوں پر ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، پیغام کے حوالے سے اس دن پہ بالخصوص؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی شاہد صاحب۔ کہیں جی آئی اس عالمی دن کے موقع پر آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، آپ کی اپنی بھی این جی او ہے، تو آپ جب دے رہی ہیں تو ایک عام انسان کو کیا اس موقع پر کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو جو ہے وہ کیسے اس عزم کا جو وہ ہر سال کرتے ہیں اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا چاہیے؟ کہ میں تو ایک بالکل چھوٹا سا اس کے اوپر فکرہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے حصے کی شمع سب جلائیں، اگر اس ذمہ داری کو سمجھے اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے اپنے پارٹ پہ، مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے اسٹارٹنگ سے ہی کہ ریفارمیشن یا چینجز تب آتی ہیں جب ہم اپنے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ بہت آسان ہے کسی دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اس کو یہ کہنا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سب سے زیادہ ایز اے ماہر نفسیات بھی جو چیز ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے سیلف کو کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس چیز کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں، اور ریفارمیشن میں اور کنٹریبیوشنز میں آپ یہ کہیں کہ سوشلی بھی، مورلی بھی، ایتھیکلی بھی جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اس لحاظ سے ہم یہ ضرور کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم ایک ہیلدی معاشرہ کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے ہم کیسے وائس ریز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پولیٹیکل چیزیں ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال سے میں ان کے لیے بھی یہی میرا میسج ہوگا کہ سب لوگ اپنے حصے کی شمع جلائیں اور اپنے پارٹ پہ اس چیز کی ضرورت سمجھیں کہ کیا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب،
جی میں تھوڑی سی اس میں اجازت ہے تو ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ایڈ کر دیجیے جی ٹائم بہت ہو گیا جی کریے. جی شاہ صاحب ہر سال 10 دسمبر آتا ہے. میں صبح سے میں بھی 3-4 تقاریب میں رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں, صبح سے تقریریں کر رہا ہوں. اسی طرح یہ دن آتا ہے, ایسے ہی گزر جاتا ہے, بڑے بڑے وعدے دعوے کیے جاتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. اب ساری دنیا کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتا ہوں, کہ وہ اب سوچیں اس کو اور اس پر عملی جامہ پہنائیں. دیکھیں جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں نا, تو ساری دنیا چپ بیٹھی ہے اس پر. اب دیکھیں اقوام متحدہ میں 15 سال کا 2015 میں ایک 17 دیے تھے ایس ڈی جی, لیکن اس پہ اقوام متحدہ 2025 آ گیا, چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یعنی وہ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام نہیں کرنا چاہتے. تو اب یہ وقت اب چاہیے ان کو تقاریر کرنے جا کے وہاں پہ فوٹو کھنچوانے, کیمرے کے آگے کھڑے ہونے کے بجائے اب اس پر عملی جامہ پہنانا چاہیے اور لوگوں کی زندگیوں میں ثانیہ لانے کا وسیلہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ٹریکل ڈاؤن بہت شکریہ ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ, اور بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب. آپ اس اہم دن پر, انسانی حقوق کے عالمی دن پر آپ مہمان گرامی تشریف لائے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور یقیناً اس میں سب کی ایک ہی رائے تھی, جس میں کہ معتبر رائے ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ کی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھانی, ہم نے ایک دوسرے کو پاگل نہیں کہنا, نہ ہی ایک دوسرے کو ہم نے کوئی نفسیاتی مریض قرار دینا ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنی ہی جو ہے ایک شمع چھوٹی سی جلائیں, جس کی روشنی جو ہے وہ دوسروں کو ایک سے بڑھ کر ایک اور اس طرح قطار میں چلتی ہوئی سارے ملک کو جو ہے پر روشن کر دے. جب تک ہم خود ایفرٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے, خیال نہیں کریں گے, اور یہ امید رکھیں کہ دنیا ہمارا خیال رکھے گی, یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.